بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگم مریم جناح اور نام نہاد مولوی۔ ہم نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ آخرت میں سب سے زیادہ پکڑ نام نہاد مولویوں کی ہوگی۔ اس میں اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ ہم خود تو مولوی نہیں، لیکن دین میں بنیاد پرستی ہی نہیں، انتہا پسندی کے بھی قائل ہیں۔ بنیاد پرستی کا لفظ ہمیں پسند نہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی پرستی اسلام میں جائز نہیں، لیکن فنڈامنٹلزم کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر علماء کو بھی یہی کہتے سنا ہے۔ پھر بھی ہمارا خیال ہے کیوں نہ اسے بنیاد پرستی میں ڈال دیا جائے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ غیر مسلم بنیاد پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ان کی تمام سازشوں کا توڑ ہے، بلکہ توڑ کر سکتا ہے، جبکہ ایک لبرل مسلمان آسانی سے ان کے دام میں آ سکتا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے دانشور بشمول علماء بھی بنیاد پسندی اور انتہا پسندی کو دہشت گردی کے مماثل سمجھ کر اس کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب کی بنیاد امن اور بھائی چارے پر محیط ہے۔ تو پھر بنیاد پرستی میں کیا برائی ہے؟ اسلام کی تو بنیادی قربانی ایثار، مروت اور برداشت ہے۔ اس طرح اچھے کام میں ہمیں انتہا پسند ہونا چاہیے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن غیر مسلم انتہا پسندی کو برے معنوں میں پیش کر رہے ہیں، جسے ہمارے دانشور علماء اور اسلامک اسکالر قبول کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کی بنیادی تعلیمات پر انتہائی حد تک قائم ہو تو اس سے بہتر انسان کون ہوگا؟ عبادت کرنے میں، خیرات، زکوٰۃ دینے میں، اسلام کے تمام بنیادی اصولوں پر انتہا درجے تک کاربن رہنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اسلام میں جھوٹ، منافقت، غیبت، تہمت اور فرقہ پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا اس پر ہم اور ہمارے علماء عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم میں عدم برداشت کی کمی واقع نہیں ہو گئی؟ کیا ہم، بالخصوص ہمارے علماء، درگزر اور مروت سے کام لیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے مولویوں کو مولوی یا مولانا لکھنے یا کہنے سے گریز کرتے ہیں جو سیاست یا فرقہ واریت میں ملوث ہو گئے ہیں۔ ان کو ہم حافظ قرآن ہونے کی رعایت دینے پر تیار نہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دینی علوم کا لبادہ اوڑھ کر سیاست میں دوسروں پر کیچڑ تو اچھال لے، لیکن خود جبہ اور دستار کی آڑ میں محراب و منبر کے پیچھے چھپ کر استثناء لینا چاہیں، خود جسے چاہے دائرہ اسلام سے فارغ کر دیں، جسے چاہے کافر کہہ دیں، لیکن اپنے پر آنچ قابل برداشت نہیں۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، جس کی وجہ آج کل گردش میں شیعہ اسنا عشری جماعت بمبئی کا ہے۔ 7 اکتوبر 1994 کا جاری کردہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، جس کا کوئی ریفرنس نمبر نہیں اور جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ نمبر 1، مرحوم محمد علی جناح نے 1913 میں اس جماعت کی ممبرشپ اختیار کی اور 1 روپیہ بطور چندہ بھی دیا۔ 2، کہ مرحومہ رتن بائی زوجہ مرحوم محمد علی جناح 21 فروری 1929 کو وفات پا گئیں اور وہ اسنا عشری قبرستان میں مدفون ہیں اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جماعت کے متعلقہ رجسٹر میں درج ہے۔ 3، کہ مرحوم محمد علی جناح نے 20 اپریل 1929 کو مبلغ 180 روپے بطور ڈونیشن اور مبلغ 12 روپے بطور سبسکرپشن ادا کیے۔ 4، محمد علی جناح 1948 تک اس جماعت کے ممبر رہے اور ان پر کوئی رقم واجب الادا نہیں۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، 1913 میں کی گئی ادائیگی اور 1929 میں تدفین اور ادائیگیوں کی تصدیق 7 اکتوبر 1994 کو جاری کرنے کی کیا ضرورت، اور جسے 2017 میں عوام کے لیے جاری کرنے میں کیا راز ہے؟ جبکہ اس پورے تصدیق نامے میں کوئی بات بھی اچنبھے کی نہیں، کیونکہ نمبر 1، قائد اعظم کی پیدائش خوجہ گھرانے میں ہونا ڈھکی چھپی بات نہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں بھی لکھا ہے، اور 1913 میں ممبرشپ اختیار کرنا بھی غیر معمولی نہیں۔ 2، مذکورہ قبرستان میں محترمہ مریم کی تدفین بھی عجیب نہیں، کیونکہ وہ قبرستان جناح خاندان کا آبائی قبرستان ہے۔ تو اس تصدیق نامے سے معلوم ہوا کہ 1913 کے بعد 1929 میں 2 مرتبہ قائد نے ڈونیشن دیا، اس کے بعد کی کوئی سند نہیں۔ 1948 تک ممبر رہنے کی بھی کوئی سند نہیں، کیونکہ 1929 کے بعد کسی رقم کی ادائیگی کا ذکر نہیں، جبکہ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی رقم واجب الادا بھی نہیں۔ اس سارے ایشو سے صرف قائد کے عقیدے کو مشکوک بنانا سمجھ آتا ہے، کیونکہ قائد نے 1929 کے بعد بہت بعد سنی طرز حیات اپنایا تھا، اور اسی لیے مولانا شبیر عثمانی اور مولانا تھانوی سے رہنمائی لیتے رہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی مولانا نے پڑھائی۔ بہت عرصے بعد یہ واویلا بھی سنتے رہے کہ 2 نماز جنازہ ہوئی تھی، لیکن تصویر صرف ایک ہی کی لی گئی۔ بات شروع ہوئی تھی کہ آخرت میں مولویوں کی پکڑ کی، لیکن درمیان میں یہ سرٹیفکیٹ آ گیا، اور ایک دوست نے اس سلسلے میں پیش نظر سازش کا ذکر چھیڑ دیا، تو ہم نے سوچا اسے بھی نمٹاتے چلیں، کیونکہ ایسے واقعات کے پیچھے بھی ہمارے نام نہاد مولویوں کی کم عقلی ہی ہے۔ اگر ہمارے مولوی صاحبان حضرت عائشہ کی عمر کو ایشو نہ بناتے تو کسی ڈنمارک کے مردود کی ہمت نہ ہوتی اس سلسلے میں کارٹون بنا کر توہین رسالت کرنے کی۔ اس نے ان باتوں کو کارٹون کی شکل دی جو ہمارے نام نہاد مولوی بتاتے نہیں تھکتے۔ دور کیوں جائیں؟ محترمہ مریم جناح یعنی رتی جناح نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کی خبر تمام اخبارات میں شائع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پارسی کمیونٹی نے احتجاج بھی کیا۔ قائد چاہتے تو سول میرج کر لیتے، لیکن اس صورت میں انہیں حلف اٹھانا پڑتا کہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔ اسی لیے رتی جناح نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد انہیں جامع مسجد ممبئی لے گئے، جہاں عالم دین مولانا نذیر احمد کی موجودگی میں اسلام قبول کیا۔ پیسہ اخبار نے 21 اپریل 1918 کی اشاعت میں بتایا کہ سر ڈنشا پیٹٹ کی بیٹی نے 18 اپریل کو اسلام قبول کیا، اور 19 اپریل کو بیرسٹر محمد علی جناح کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس واقعے کو تمام مسلمان پریس نے سراہا، اور کسی بھی مولوی یا مولانا نے مخالفت میں بیان نہیں دیا، لیکن 28 سال بعد جب محمد علی جناح مسلمانوں کے قائد کے طور پر ابھرے اور انہیں قائد اعظم کا درجہ دیا گیا، تو کانگریسی پٹھوؤں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا، اور مجلس احرار اور جمعیت العلماء ہند کے چند کانگریسی کاکا بردار قائدین کو مسلم لیگ کا امیج خراب کرنے کے لیے جناح صاحب کی شادی غیر اسلامی لگنے لگی۔ جناب خواجہ رضی حیدر اپنی کتاب رتی جناح میں لکھتے ہیں، اردو میں مفہوم لکھ رہے ہیں، کتاب انگریزی میں تھی۔ کردار کشی کی اس مہم میں پیش رہنے والوں میں مجلس احرار کے مظہر علی مظہر، خاکسار تحریک کے عنایت اللہ مشرقی، اور جمعیت العلماء ہند کے حسین احمد منی کے نام سر فہرست ہیں۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، اور ہمارے لکھنے نہ لکھنے سے کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم اپنے اصولوں کے پابند رہتے ہوئے ان میں سے کسی کو مولانا یا علامہ نہیں لکھ رہے۔ ان صاحبان کی بصیرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ تمام ریکارڈ اور اخبارات کی موجودگی کے باوجود علل اعلان کہتے ہیں کہ جناح اور رتی نے کورٹ میرج کی، جو کہ غیر اسلامی ہے۔ یہ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ ان میں سے ایک صاحب نے محترمہ کو کافرہ اور قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہہ دیا۔
ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی پکڑ سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ تمام اخبارات نے جواباً پرانے اخبار کی کاپی شائع کی، لیکن میں نہ مانوں کہ مصداق یہ نہ مانیں۔ تعجب خیز امر یہ ہے کہ ان نام نہاد لوگوں کو ڈاکٹر خان صاحب کی عیسائی خاتون سے اور ان کی بیٹی کی ایک سکھ سے سول میرج کے علاوہ بیرسٹر آصف، جو کہ نہ صرف کانگریسی بلکہ جمعیت الاسلام ہند کے ممبر بھی تھے، کہ ایک بنگالی ہندو عورت ارونا کی سول میرج پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ نہ ہی علماء دیوبند نے ان صاحبان کی شادی کو غیر اسلامی کہا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ قائد سے دشمنی ان کا مسلمانوں کو متحد کرنا اور کانگریس کی ریشہ دوانیوں کو تشت ازبام کرنا تھا۔ ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ نام نہاد دینی لوگ مسلمانوں کو عیسائیوں کے بعد ہنوت کا غلام بنوانا چاہتے تھے، اسی لیے قائد نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد سے کہا تھا، آپ کانگریس کے شو بوائے ہیں، مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچے، اب باز آ جاؤ۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ قائد نے صحیح کہا تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی بجائے آزاد کو وزیر تعلیم بنایا گیا، حالانکہ ہمارے علم کے مطابق وہ نہرو کے مقابلے میں سینئر تھے۔ اتنا ہی صلہ ملتا ہے اپنوں کے بجائے غیروں کا ساتھ دینے کا۔ ہم یہاں یہ ضرور دہرائیں گے کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت، سول یا فوجی، نے کبھی محترمہ مریم جناح کو کوئی مقام نہیں دیا، جبکہ کانگریسی پٹھو کے نام پر کالج اور ایئرپورٹ تک ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کم از کم ایک شہر یا ایک ایئرپورٹ کو مریم جناح کا نام دیا جائے۔ اللہ حافظ۔